السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد جو باتیں میں ابھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ نماز کے ارکان و واجبات کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے نماز کی شرطیں بیان کی گئیں، اب آپ کے سامنے نماز کے ارکان و واجبات کا ذکر ہوگا، اور ہر نمازی کے لیے نماز کے ارکان و واجبات کے بارے میں جاننا ضروری ہے، تاکہ جب وہ نماز پڑھے، نماز کی ادائیگی کرے تو اس طرح سے کرے جس طرح سے کہ شریعت میں مطلوب ہے۔ نماز کے ارکان کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور نماز کے واجبات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ نماز کے ارکان ٹوٹل 14 ہیں اور نماز کے واجبات 8 ہیں، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر نماز کے ارکان میں سے کوئی رکن رہ جائے تو نماز درست نہیں ہوگی، چاہے عمدن ہو یا سہون ہو، عمدن جان بوجھ کر کے ہو یا پھر بھول چوک کر کے ہو۔ نماز کے رکن میں سے کوئی، نماز کے ارکان میں سے کوئی رکن اگر رہ جائے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اور واجبات نماز یا نماز کی واجبات میں سے اگر کوئی واجب رہ جائے بھول چوک کر کے تو نماز درست ہوگی اور سجدے سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ نماز کے ارکان جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ٹوٹل 14 ہیں، اور وہ 14 نماز کے ارکان کون کون سے ہیں، تو اس سلسلے میں جیسا کہ اہل فقہ نے، اہل علم نے بیان کیا ہے کہ وہ نماز کے 14 ارکان اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلا رکن ہے قیام، طاقت اور قدرت کے ساتھ۔ دوسرا رکن ہے تکبیر تحریمہ کہنا۔ تیسرا رکن ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ چوتھا رکن ہے رکوع کرنا۔ پانچواں رکن ہے رکوع سے اٹھنا۔ چھٹا رکن ہے بدن کے 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، اور ساتواں رکن ہے سجدے سے معتدل ہو کر کے اٹھنا۔ آٹھواں رکن ہے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ نواں رکن ہے آخری تشہد پڑھنا، پہلا تشہد نہیں، آخری تشہد۔ اور 10واں رکن ہے آخری تشہد کے لیے بیٹھنا۔ 11واں رکن ہے آخری تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ رکن ہے۔ 12واں رکن ہے سلام پھیرنا۔ 13واں رکن ہے تمام ارکان میں اطمینان و سکون کا ہونا۔ 14واں رکن ہے تمام ارکان میں ترتیب کا ہونا۔ تو یہ 14 ارکان ہیں، اگر ان ارکان میں سے کوئی رکن رہ جائے، کوئی رکن چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص عمدن اور قصدن چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہوگی، اور اگر کوئی سہون اور بھول چوک کر کے نماز کے ارکان میں سے کوئی رکن چھوڑ دے تو پھر اس کو دوبارہ کرنا، اسے پورا کرنا لازمی اور ضروری، اور پھر سجدہ سہو، آخر میں سجدہ سہو کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ نماز کے واجبات 8 ہیں۔ کون کون سے وہ 8 واجبات ہیں؟ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے علاوہ تمام دوسری تکبیرات، کیونکہ تکبیر تحریمہ کہنا میں نے بتایا نماز کے ارکان میں سے۔ دوسرا واجب رکوع میں سبحان ربی العظیم ایک بار کہنا۔ تیسرا واجب سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا۔ چوتھا واجب ربنا ولک الحمد کہنا۔ پانچواں واجب سجدے میں ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ چھٹا واجب دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا۔ ساتواں واجب پہلا تشہد، آخری تشہد نہیں، کیونکہ آخری تشہد نماز کے ارکان میں سے ہے۔ اور 8واں واجب پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا۔ تو یہ نماز کے 8 واجبات ہیں۔ 8 واجبات میں سے کوئی واجب اگر کوئی شخص عمدن اور قصدن چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر بھول جائے تو اس کی نماز درست ہوگی، اور سجدہ سہو کرنا اس کے لیے لازم ہوگا، اور سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ تو یہ نماز کے ارکان 14 ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اور نماز کے واجبات 8 ہیں جیسا کہ وہ 8 واجبات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ارکان و واجبات کو جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے نماز کی ادائیگی کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔